حد میں ہے اور آ، اس کے بعد جج صاحب جو ہیں وہ بچی کو ہمارے حوالے کر دیں گے، لیکن ایک نئی ٹیکٹکس آ گئی۔ انفارچونیٹلی جج صاحب چھٹی پہ تھے اور انہوں نے جج صاحب کے اوپر ایک کہ یہ جج کو تبدیل کیا جائے، یہ ایک درخواست لگا دی۔ بچی جو نے آپ کو برتھ ڈے وش کی، کچھ چیزیں عدالت میں بھی جمع کروائی ہیں آپ لوگوں کی طرف سے، جی وہ کیا ہے؟ بالکل، میں نے سب سے پہلے تو یہ اس نے کارڈ بورڈ کے ذریعے یہ بنایا، میں اسے دکھا بھی دیتا ہوں۔ اس کے بعد یہ لیٹرز اس نے لکھے جو کہ اوریجنلی میں نے جو ہے وہ کورٹ میں جمع کروائے ہیں، اور جی جی اوریجنلی میں نے وہ لیٹرز کورٹ میں جمع کرائے ہیں، یہ میرے پاس ان کی کاپیز ہیں۔ میں چونکہ یہ کورٹ کی طرف سے ریسٹرکشن ہے، میں میڈیا پہ یہ لیٹرز لا نہیں سکتا، لیکن میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ لیٹرز ہیں وہ آپ اگر آپ انہیں پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو تھا کیا ایشو؟ کچھ بچی نے بتایا تھا کہ ایشو تھا کیا، کس وجہ سے اس کو یہاں سے لے جایا گیا اس وقت، دیکھیں کچھ کس طرح کی چیزیں بات؟ کانفیڈینشیل ہیں، میں فی الوقت انہیں بریک نہیں کر سکتا۔ بہتر یہ ہوگا کہ یہ باتیں بچی خود آ کر عدالت میں جج صاحب کے سامنے بتائے۔ فی الوقت صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ بچی گھر آنے کے لیے ولنگ ہے، اور بچی جو ہے وہ بار بار یہ اصرار کر رہی ہے کہ اسے گھر بھیجا جائے، لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ جب بچی ولنگ ہے، بچی مائنر ہے، تو کون سا ایسا قانون ہے جو بچی کو روک رہا ہے؟ اور میں کس کے آگے فریاد کروں؟ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ دیکھیں، آپ لوگ سب کورٹ رپورٹرز ہیں، آپ کے لیے ایسے کیسز روزانہ آتے ہیں، بچی کورٹ میں آ کے بیان دیتی ہے اور اسے فوراً بھیج دیا جاتا ہے، بھلے ہی اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہ ہو۔ جیسے اس کیس میں بھی بچی کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا، میں تمام ڈاکومنٹس لے کر کھڑا رہا، ایٹ دی اینڈ وہ ساری چیزیں پروو ہوئی، میڈیکل بورڈ بنا سپریم کورٹ کے آرڈر پہ، اور بچی مائنر ڈکلیئر ہوئی۔ اب بچی جب خود بول رہی ہے کہ میں نے گھر آنا ہے، تو اب بچی کو کیوں واپسی آنے نہیں دیا جا رہا؟ میں اسی لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب، معزز چیف جسٹس سے، اور سندھ ہائی کورٹ کے معزز چیف جسٹس، میں ان دونوں سے اپیل کرتا ہوں کہ کائنڈلی اس کیس کے اندر نظر ثانی فرمائیے۔ میری بچی ایک انسان ہے، جیتی جاگتی ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ گھر واپس آنا چاہ رہی ہے۔ میں بتائیے میں کس عدالت کے آگے، کس کے آگے میں دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ میں 8 مہینے سے یہ کیس آپ سب کے سامنے ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 8 مہینے گزر جانے کے باوجود اس کیس کا ٹرائل پراپرلی سٹارٹ نہیں ہو سکا۔ تو میں کیا کروں؟ میں ہر فارم پہ، ہر ہر پیمانے پر میں نے یہ جنگ لڑی ہے، اور میں انشاءاللہ آگے بھی لڑتا رہوں گا جب تک میری بچی میرے اندر سکت ہے اور میری بچی مجھے واپس نہیں مل جاتی۔ لیکن اس سے اور سندھ ہائی کورٹ کے معزز چیف جسٹس، میں ان دونوں سے اپیل کرتا ہوں کہ کائنڈلی اس کیس کے اندر نظر ثانی فرمائیے۔ میری بچی ایک انسان ہے، جیتی جاگتی ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ گھر واپس آنا چاہ رہی ہے۔ میں بتائیے میں کس عدالت کے آگے، کس کے آگے میں دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ میں 8 مہینے سے یہ کیس آپ سب کے سامنے ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 8 مہینے گزر جانے کے باوجود اس کیس کا ٹرائل پراپرلی سٹارٹ نہیں ہو سکا۔ تو میں کیا کروں؟ میں ہر فارم پہ، ہر ہر پیمانے پر میں نے یہ جنگ لڑی ہے، اور میں انشاءاللہ آگے بھی لڑتا رہوں گا جب تک میری بچی میرے اندر سکت ہے اور میری بچی مجھے واپس نہیں مل جاتی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میں عدلیہ کو آخر یہ چیز سوچنی چاہیے، ایک بچی مائنر ڈکلیئر ہو چکی ہے، بچی کی ول سامنے آ گئی ہے، تو بچی کو تو فوراً واپس اس کے گھر واپس بھیجنا چاہیے۔ اب کیوں واپسی نہیں بھیجا جا رہا؟ آپ سب گواہ ہیں اس چیز کے، کتنی پھرتیاں دکھائی گئی تھیں جب بچی نے کہا تھا کہ میں نے ملزم کے ساتھ جانا ہے۔ اب بچی 4 مہینے سے یہاں چائلڈ پروٹیکشن میں ہے، اور مجھے مسلسل ہر ملاقات میں یہ بولتی ہے کہ میں نے گھر آنا ہے بابا، اور میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں چائلڈ پروٹیکشن والوں سے، اس کے باوجود اس کی نہیں سنی جا رہی، میری نہیں سنی جا رہی۔ تو مجھے یہ بتائیے میں کس کے آگے فریاد کروں؟ پاکستان میں اگر کسی ماں باپ کی بیٹی کے ساتھ یہ المیہ پیش آ جائے تو وہ بچی کی کسٹڈی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ مجھے صرف یہ بتا دیا جائے۔ ڈاکٹرز نے وزٹ کیے تھے اور ڈاکٹر نے کیا سجیشن دی، اور وزٹ میں کیا کچھ ہوا؟ اس دیکھیں کے بعد پھر بچی سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی، تو اس بارے میں بچی نے کیا بتایا؟ جی دیکھیں، ڈاکٹرز کی رپورٹ عدالت میں جمع ہے، اس کے اندر بھی بچی نے یہی بتایا ہے کہ میں نے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ میں یہی بتا رہا ہوں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ نہ صرف یہ لیٹرز، بچی کی چائلڈ پروٹیکشن کی ول، جو ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے اس کے مطابق بھی یہی ہے کہ بچی اپنے گھر واپس جانا چاہ رہی ہے، اور اس کے باوجود یہ ڈیلے ٹیکٹکس
ایک ظلم ہے ایک انسانی جان کے ساتھ، ایک بچی کے ساتھ، اور یہ کس کے سر پہ ہے، کس کے کندھوں پر یہ چیز جاتی ہے؟ میرا سوال آپ سب کو میرے بلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے کہ یہ آخر جو بچی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اب جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ رکھ کے کہ بچی اپنے گھر آنا چاہ رہی ہے اور اسے آنے نہیں دیا جا رہا، تو یہ کس کے سر جاتا ہے؟ اچھا، ملزمان سائڈ سے کہا جاتا ہے کہ ان کو سنا نہیں گیا، آپ کی درخواست کے اوپر چائلڈ پروٹیکشن والوں کو نوٹس کر دیا گیا، وہ فریق ہیں، سنا جانا چاہیے تھا، ایک طرفہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ وہ ملزم ہے، اور بچی مائنر ڈکلیئرڈ ہے۔ بچی اگر یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے